السلام علیکم ریڈرز، اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر وہ مہربان ہوتا تو میری آنکھوں میں نہ یہ نمی ہوتی، نہ میرے دل کی وادی میں فضا کا قافلہ رکتا۔ اگر وہ مہربان ہوتا، میری بے نور آنکھوں میں ستارے قید کر دیتا، میری زخمی ہتھیلی پر کوئی پھول کو رکھتا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ یہ کہتا، محبت روشنی ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، ستارہ ہے، قسم مجھ کو محبت کی، مجھے تو سب سے پیارا ہے۔ مگر ایسا تو تب ہوتا اگر وہ مہربان ہوتا۔ کس کے دھوکے میں مجھ سے قریب ہوتی تھی تم؟ بولو بتاؤ۔ وہ سراپا قہر بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا تم مجھ سے؟ آنکھوں میں شعلوں سی تپش لیے اس کے لہجے میں بھی حقارت کی حدتیں تھیں۔ ایمان ساکن تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ جواب دو میری بات کا۔ اس کی خاموشی پر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپے سے باہر ہوتا پوری جان سے سلگا۔ ایمان سہم سی گئی اور بہت شدت سے سر کو نفی میں ہلایا۔ کیا نہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو کر چلایا۔ ایمان کچھ اور خائف ہو گئی۔ مم میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، ٹرسٹ می، اس نے ہکلا کر کہا، اور گویا ولید کے غضب کو آواز دے ڈالی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، بکواس کرتی ہو تم، مجھے پھر سے دھوکہ دینا چاہتی ہو، مگر میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس سے زد و کوب کرتا ہوا دھاڑا تھا۔ ایمان اس کی گرفت میں زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑائی تھی۔ ولید کا اپنا سانس دھوکنے کی مانند چلنے لگا، چہرے پر جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی تھی، آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا۔ ایمان کو اس کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوا تو خوفزدہ ہونے لگی۔ اس کا ایک انکار ولید حسن جیسے شدت پسند انا پرست انسان کو کس قدر ذہنی ابتری تک لے گیا تھا وہ اب سمجھ رہی تھی۔ ساری زندگی سسکا سسکا کر ماروں گا تمہیں، تم نے ابھی میری نفرت دیکھی نہیں ہے، بہت مان تھا نا تمہیں اپنی دولت پہ، اپنے وجود کی خوبصورتی پہ، ساری زندگی سڑنا اسی گھر میں۔ گہرے گہرے سانس کھینچ کر اپنے طیش پر قابو پاتا وہ اسی حقارت سے بولا تھا۔ ایمان نے اس پل خاموشی میں عافیت سمجھی تھی۔ وہ چاہتی تھی ولید کے اندر کا سارا غبار نکل جائے، چاہے کسی بہانے سے ہی سہی۔ ہر کامیاب مرد کی کامیابی میں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح میری ناکامی کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ نہ تم اس وقت نحوست ڈالتی، نہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتا، سب کچھ کھو دیا میں نے تمہاری وجہ سے، بدبخت عورت، سب کچھ۔ اس نئے الزام پہ ایمان نے بہت کرب میں گرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کچھ اتنا غلط بھی تو نہیں کہہ رہا تھا، مگر حقیقت بہت تلخ تھی، بہت کرب انگیز۔ شام بھی ہو گئی، دھندلا گئی آنکھیں بھی میری، بھولنے والے میں کب تک تیرا رستہ دیکھوں؟ کاش سنگل سے میری مانگ اجالے آ کر اتنے غیروں میں وہی ہاتھ جو اپنا دیکھوں۔ تو میرا کچھ نہیں لگتا، مگر ایک جان حیات، جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھوں۔ بند کر کے میری آنکھیں وہ شرارت سے ہنسے، مجھے جانے کا میں ہر روز تماشا دیکھوں، تب زدے میں اس کی پوری کروں، ہر بات سنوں، ایک بچے کی طرح اسے ہنستا دیکھوں، مجھ پہ چھا جائے وہ برسات کی خوشبو کی طرح، انگ انگ اپنا اسی رات میں مہکتا دیکھوں، پھول کی طرح میرے جسم کا ہر لب کھل جائے، پنکھڑی پنکھڑی ان ہونٹوں کا سایہ دیکھوں۔ میں نے جس لمحے کو پوجا اسے بس ایک بار خواب بن کر تیری آنکھوں میں اترتا دیکھوں۔ اسے ماما کی طرف آئے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور اس دوران ولید حسن نے پلٹ کر بھی اس کی خبر نہیں لی تھی۔ کئی بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا کہ اس کا موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، بلکہ اس کے لیے تو اس کا ایک ہی انداز تھا، مخصوص آتش فشانی روپ، خطر آمیز بے لچک آنکھوں سے۔ اس کے سامنے آنے کے ساتھ ہی جسارت سمٹ آئی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ! ایمان لان میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تو کچھ سوچ کر فضا کا نمبر ڈائل کر لیا۔ کیسی ہو فضا؟ رابطہ بحال ہونے پر اس نے سلام کے بعد پوچھا تھا۔ فٹ پاٹ،
تم سناؤ ہماری یاد کیسے آئی؟ بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے بات کر لوں۔ وہ جھولے پر آ کر بیٹھ گئی اور آہستگی سے جواب دیا، تو واپس آ جاؤ نا، مجھے پتا ہے تم ساجن کے دن اداس ہو رہی ہو۔ فضا کے وسوخ بھرے لہجے پر اس کے چہرے پہ بھوری بھٹکی مسکان کی جھلک لہرائی تھی۔ ولید سے کہو نا مجھے آ کر لے جائے، اس کا مدھم لہجہ سرگوشی میں ڈھلنے لگا۔ تم خود کہو نا، تم سے زیادہ تو میری بات اہمیت نہیں رکھتی۔ فضا نے ٹوکا اور وہ ملول ہونے لگی تھی۔ تم کیا جانو گے میری حیثیت کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے ان کی نظروں میں؟ وہ خود سے سوچ رہی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ یہ لو ولید آ گیا ہے، خود سے بات کر لو اس سے۔ فضا کی بات پر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ ہیلو؟ ایمان نے اس کی آواز کے ساتھ اپنی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتے پایا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ سوکھتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر وہ گڑبڑا کر بولی، کتنی بار کہوں کہ اس قسم کے ڈرامے مت کیا کرو۔ وہ تیز سے پھٹ پڑا۔ ایمان اس قدر بے مروتی پہ جیسے خفت سے سرخ ہو پڑ گئی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے سلسلہ کاٹ دیا۔ آنکھوں میں آئے آنسو پلکیں جھپک جھپک کر اندر اتار رہی تھی۔ جب ایک بار پھر موبائل پر بیل ہونے لگی، اس نے ملائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اسکرین پر ولید کا نام تھا۔ اسے کال ریسیو کرنا پڑی تھی۔ کیوں فون کیا تھا تم نے؟ اس کی خاموشی پہ وہ کس قدر تنگ کر پوچھ رہا تھا۔ آپ کو نہیں، فضا کو کیا تھا۔ ایمان نے تمام آنسو اندر اتار کر کسی قدر سرد لہجے سے جتایا تھا۔ اس کا اس قدر انسلٹنگ انداز اسے پھوڑے کی طرح لگا تھا۔ دوسری طرف یکلف خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ کسی قدر تاخیر سے مگر تپے ہوئے انداز میں گویا ہوا تھا، مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے جتنی اہمیت تمہارے نزدیک میری ہے۔ عجیب انداز تھا، نفرت سے بھینچا ہوا، شاکی بند سموئے ہوئے۔ ایمان گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میں آپ کی غلط فہمیاں دور کرنے سے قاصر ہوں، اس نے کسی قدر عاجز ہو کر کہا۔ تو ولید طنزیہ ہنسی ہنسا، غلط فہمیاں ہوں تو دور کرو نا۔ ایمان نے ہونٹ کھینچ لیے۔ محبت کے اس سفر میں وہ کتنی اکیلی تھی، اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ تمہیں اس بات میں دلچسپی ہے؟ جواباً مظہر خند سے بولا تھا، اور ایمان نے خود پہ ضبط کرنے کی خاطر ہونٹ کھینچ لیے تھے۔ مجبوریوں کے رشتے غیر مستقل اور غیر متوازن ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ لو فی الحال مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر کبھی محسوس کی تو آ جاؤں گا۔ اس قدر بے مروت توہین آمیز انداز پہ ایمان غیظ اور خفت سے منجمد بیٹھی رہ گئی۔ اس مرتبہ ولید نے خود رابطہ منقطع کیا تھا۔ وہ ساکن سی اپنے ہاتھ میں موبائل کی تاریک ہوتی اسکرین کو گھورتی رہی۔ اس سے کوئی بہت اچھی توقعات تو اس نے وابستہ ہی نہیں کی تھی، مگر وہ ایسی انتقامی کارروائی پہ اتر آئے گا یہ بھی کم از کم ایمان نے نہیں سوچا تھا۔ ماما جو اس سے اسی ایک ہفتے میں ہی متعدد بار ولید کے نہ آنے اور اس کے واپس جانے کے متعلق استفسار کر چکی تھیں، اب آنے والی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، ہر سوال کرتی نظروں کو سہنا ہے، یہ سوچ کر ہی اس کا دل بےکل ہو رہا تھا۔ ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا، بجتے رہیں ہواؤں سے در تم کو اس سے کیا، تم موج موج مسل صبا گھومتے رہو، کٹ جائیں میری سوچ کے پرستم تم کو اس سے کیا، اوروں کا ہاتھ تھاموں اگر انہیں راستہ دکھاؤں، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر تم کو اس سے کیا، ابر گریزپا کو برسنے سے کیا غرض، سیپی میں بن نہ پائے گھر تم کو اس سے کیا، لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ، عادت تم نے تو ڈال دی ہے سفر تم کو اس سے کیا، تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا۔ اس نے آہستگی سے پروین شاکر کی کتاب بند کر دی۔ زندگی ایک دم ہی کیسا جم طاری ہو گیا تھا، کتنا تھکا دیا تھا اس سفر لحاظ نے اسے۔ وہ سوچتی محبت کے اس سفر میں اس نے کیا پایا ہے تو دل اس خسارے پہ افسردگیاں سمیٹ لاتا۔ کھڑکی کی سلائڈ کھول کر وہ شام کے سایوں کو اندھیروں میں مدھم ہوتا دیکھ رہی تھی، جب دروازہ نوک کر کے ملازمہ نے اندر جھانکا۔ چھوٹی بی بی آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں جلدی آئیں، ولید صاحب آئے ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر ایک دم اس کا دل بہت زور سے دھڑکا اور دھڑکتا ہی چلا گیا تھا۔ اسے ایک دم ایسا لگا جیسے اس کے مردہ تن میں نئی جان آ گئی ہو۔ ملازمہ کی پوری بات سنے بغیر ہی
وہ ہرنی کی طرح سے کانچے بھرتی سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی تو اسے ہال کمرے میں لگی چوتھائی کی پورٹریٹ میں گم پایا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پہ گردن موڑی، جوش مسرت سے چمکتا چہرہ، تمتماتے رخسار اور آنکھوں میں ڈھیر ساری چمک لیے وہ ایک بار پھر اسے چونکا گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنے رویوں میں اتنی محتاط کیوں تھی، وہ اکثر اس کی وجہ سے الجھتا رہتا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیے نا۔ اس کی پرتپش گہری نگاہوں کے ارتکاز میں ایمان کی پلکیں حیا بار انداز میں جھک کر لرزنے لگی تھیں۔ ولید نے چونک کر سر جھٹکا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، چلو۔ اس وقت وہ متحیر سی ہو کر وال کلاک کی سمت متوجہ ہو گئی۔ نکاح کے وقت تم نے یہ شرط تو نہیں بتائی تھی کہ تم مخصوص اوقات میں ہی میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوا۔ ایمان ایک دم خجل سی ہو گئی۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تب تک بیٹھیں تو صحیح۔ اسی وقت ماما آ گئیں۔ آؤ بیٹا، چائے تو پیو، کھانے سے تو منع کر دیا ہے۔ جی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، گاؤں کا راستہ تھوڑا خطرناک ہے نا، اس لیے بابا رات کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ وہ مؤدب انداز میں جواب دیتا ان کے ساتھ ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گیا۔ تب ایمان ایک سرخوشی کی کیفیت میں اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے ایمبرائڈ سوٹ کے ساتھ اس نے پرل کا سیٹ پہن لیا۔ ولید نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی اور میک اپ کے نام پر صرف نیچرل پنک کلر کی لپسٹک لگائی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، مگر آئینے میں ابھرتا اس کا عکس اپنی اتنی سی توجہ پا کر ہی کھل اٹھا۔ جس وقت وہ نیچے آئی، ولید خفیف سا جھک کر ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ رہا تھا۔ سیدھے ہونے پہ اس کی نگاہ ایمان کے شگفتہ گلاب کی مانند کھلے کھلے چہرے سے ٹکرائی تو کچھ لمحوں کو اس کے دلکش چہرے سے نگاہ ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، پاپا کو سلام کہہ دیجیے گا میرا۔ ولید کو اٹھتے دیکھ کر وہ ماما سے الوداعی کلمات ادا کرنے لگی۔ خوش رہو، آباد رہو ہمیشہ۔ ماما نے اسے گلے لگا کر دعا دی تھی۔ تائی ماں اور باقی سب گھر والے ٹھیک تھے نا؟ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں اگر بیٹھی تو یوں ہی برصغیر تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ کیوں، انہیں کیا ہونا ہے؟